شاہ صاحب کبھی کبھی اندھیر کوٹھڑیوں میں بھی روزن کھل جایا کرتے ہیں۔ بعض جذبوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ بلند دیواریں بھی ان کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتیں۔ اجازت دیجیے۔ وہ اپنی بات کہہ کر رکا نہیں، تیزی سے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ شبیر حسین شاہ چوٹ کھائے ہوئے سانپ کی طرح بل کھا رہے تھے۔ پشت پر ہاتھ باندھے طویل برآمدے کے چکنے فرش کو بے رحمی سے روندتے ادھر سے ادھر ٹہلنے لگے۔ زہرا خاتون، مسرت جہاں، ان کی آواز میں غضب کا اشتعال تھا، جیسے آج ان کے سامنے جو چیز آئے گی وہ تہس نہس ہو کر رہ جائے گی۔ ان کی بلند آہنگ آواز کسی آنے والے طوفان بلا خیز کا پتہ دے رہی تھی۔ مسرت جہاں اور اماں بھی اپنی جگہ لرز کر رہ گئیں۔ دونوں نے ایک نظر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ مسرت جہاں کے دل کا چور انہیں سر جھکانے پر مجبور کر گیا۔ اماں بھی کی جہاں دیدہ نظروں سے خود کو چراتی سمیٹتی وہ اٹھ کر برآمدے میں آ گئیں۔ شینا بھابھی اور معصوم بھابھی ابا میاں کے ڈر سے وہاں آنے کے بجائے کچن کے دروازے پر خاموش تماشائی بنی کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھیں۔ شبیر حسین شاہ نے مسرت جہاں کے چہرے پر نگاہیں گاڑ دیں۔ ان آنکھوں میں شکوہ، ملامت، مان کی ٹوٹی کرچیاں، اعتماد اور بھروسے کی موت کا کرب کیا کچھ نہ تھا۔ مسرت جہاں نے ایک نظر ان کے پرجلال چہرے کی طرف دیکھا اور پھر ان کی نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے آنکھیں جھکا لیں۔ بیٹھیے مسرت جہاں۔ زہرا خاتون آپ بھی بیٹھیں۔ شبیر حسین بدستور ٹہلتے ہوئے گویا ہوئے۔ اماں بھی کو تو ابھی تک ان کے اس ناقابل فہم رویے کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ بہرحال وہ دونوں بیٹھ گئیں۔ شبیر حسین شاہ کسی کو مخاطب کرنے کے بجائے عجیب کاٹ دار انداز میں مسرت جہاں کو گھورے جا رہے تھے۔ ابا میاں آخر بات کیا ہے، آپ بتاتے کیوں نہیں؟ شاکر حسین اپنی فطری عجلت پسندی کے باعث زیادہ دیر صبر نہ کر سکے۔ اگر بات کہیں تو محض چند الفاظ ہیں، لیکن ان کا پس منظر کس قدر تاریک ہے یہ شاید ہمارے سوا کوئی سمجھ نہ پائے۔ ہم مسرت جہاں سے تفصیلی بات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے روئے سخن شاکر حسین سے مسرت کی طرف موڑ دیا۔ مسرت جہاں کی آنکھیں ضرور جھکی ہوئی تھیں، لیکن ابا میاں کے چہرے کے تاثرات کا انہیں اچھی طرح اندازہ ہو رہا تھا۔ مسرت جہاں، ہمارے منہ سے نکلے الفاظ آپ کی نظر میں کتنے معتبر ہیں؟ جی ابا میاں، میں سمجھی نہیں۔ آپ اتنی نادان تو نہیں کہ سمجھ ہی نہ پائیں ہم نے کیا کہا ہے؟ ہم نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ ہمارے کہے الفاظ آپ کے نزدیک کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے لہجے میں سکوت تھا، لیکن ایسا سکوت جو کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ ابا میاں، ہم نے ہمیشہ آپ کے کہے الفاظ کی حرمت کا پاس کیا ہے۔ مسرت جہاں نے سر جھکائے جھکائے ہی جواب دیا۔ آپ غلط کہہ رہی ہیں مسرت جہاں، ہمارے کہے لفظوں کو نامعتبر کیا ہے آپ نے۔ کیا آپ بھول گئیں ہم نے کہا تھا مسرت جہاں، جس اجلے لباس میں آپ ملبوس ہیں ہم اس پر ذلت کا ایک چھینٹا بھی برداشت نہیں کریں گے۔ کہا تھا نا ہم نے۔ شبیر حسین شاہ مسرت جہاں سے مخاطب تھے، لیکن ان کی کہی باتیں کسی حد تک ان کے بیٹوں نے سمجھ لی تھیں۔ جی ابا میاں، مسرت جہاں ہکلا سی گئیں۔ شبیر حسین شاہ کے منہ سے یہ بات سن کر اماں بی کا دل بھی سینے کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب کر ابھرا۔ ان کی نظریں مسرت جہاں کے چہرے پر ٹک گئیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ جانتے بوجھتے آپ نے اپنے پاکیزہ دامن کو داغدار کیا۔ کیا آپ نے اس وقت سوچا نہیں کہ آپ کے دامن کی یہ سیاہی آپ کے بھائیوں اور باپ کی ناموس پر ایک تماچا ثابت ہوگی؟ ہم نے ایک ہلکے سے چھینٹے کی بات کی تھی اور آپ ذلت گھر میں ہی اٹھا لائیں۔ ابا میاں، آخر یہ سب کیا ہے؟ مجھ سے اب برداشت نہیں ہو رہا، صاف صاف بتائیں کیا مسئلہ ہے، کیا ہوا ہے؟ عارف بھائی کا ضبط جواب دے گیا۔ دھیرج، ہمیں پہلے مسرت جہاں سے پوچھنے دو، کیا یہی وہ تعلیم تھی جس کی خاطر انہوں نے احتجاج کیا تھا؟ زہرا خاتون نے حمایت کی تھی اور گھر کے سب افراد نے خوشی منائی تھی۔ مسرت جہاں، کیا اپنے بعد آنے والوں کے لیے یہ زینہ چنا ہے آپ نے؟ شبیر حسین شاہ انتہائی سخت مزاج سہی، لیکن جوان اولاد خصوصاً بیٹی کے ساتھ کیا سلوک روا رکھنا چاہیے اس سے وہ اچھی طرح واقف تھے، اسی لیے ابھی تک ضبط سے کام لے رہے تھے۔ حالانکہ یہ معاملہ ایسا تھا کہ جس پر ضبط کرنا ان کے لیے کسی کڑے امتحان سے کم نہیں تھا۔ ہم نے آپ سے کچھ پوچھا ہے مسرت جہاں، کیا سوچ کر آپ نے ایک کم ذات شخص کو اتنا حوصلہ دیا کہ وہ ہمارے مقابل آن کھڑا ہوا؟ ابا میاں، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمارا یقین کیجئے، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا جس سے آپ کی یا ہماری عزت پر کوئی حرف آتا ہو۔ مسرت جہاں بہت آہستگی سے صفائی دینے والے انداز میں بولیں۔ ہم نے سوال کچھ اور کیا ہے مسرت جہاں، آپ سے پوچھے بغیر، آپ کی مرضی کے بغیر
وہ شخص اتنی جرأت نہیں کر سکتا کہ سادات نگر کی دہلیز پر پاؤں بھی رکھ سکے، کجا کہ آپ کا نام لینا۔ خود سوچئے مسرر جہاں، کسی اجنبی کی زبان پر آپ کا نام آئے، ہماری غیرت اسے زندہ زمین میں نہ گاڑ دے گی۔ بس ابا میاں، اب میری برداشت سے باہر ہو گیا ہے، میں سب سمجھ گیا ہوں، اب آپ کچھ نہ کہیں، مجھ پر چھوڑ دیں۔ قسم سید کی اگر وہ اب کل کا سورج بھی دیکھ پایا تو۔ عارف بھائی مارے تیش کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ٹھہرو، شبیر حسین شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں رکنے کو کہا۔ ابا میاں، اس نے کون سی قابل اعتراض حرکت کی، محض رشتہ ہی تو مانگا ہے۔ مسرت جہاں عارف بھائی کی بات سن کر برا فروختہ ہوتے ہوئے بولی، اب بات جب زبان پر آ ہی گئی ہے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں بھی فرجات سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ لفظ نہیں تھے، کوئی بم تھا جو سادات نگر کے در و دیوار کو منہدم کرتا چلا گیا۔ ابا میاں مسرت جہاں کے چہرے پر نظریں ٹکائے عجیب انداز سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ بے یقینی اور بے اعتبار سے شاید انہیں توقع نہیں تھی کہ مسرت جہاں کے منہ سے ایسے الفاظ نکل سکتے ہیں۔ بے حیا، بے غیرت، کیا بک رہی ہے؟ اماں بھی غصے کی شدت سے کانپتے لہجے میں بولی، لیکن مسرت جہاں نے جیسے یہ الفاظ ادا کر کے اپنے دل کا بوجھ اتار پھینکا تھا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ان کا یہ بوجھ اس گھر کے مکینوں کی روحوں کو کس کرب سے ہمکنار کر گیا تھا۔ پانچوں بھائی مشتعل ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ شدت غیظ و غضب سے شاید ان کی زبانیں گنگ ہو کر رہ گئی تھیں۔ غیرت کسی لاوے کی طرح ان کے جسموں میں پکنے لگی۔ ان کے قدم اٹھے تو ماحول کا سکوت ٹوٹ گیا۔ وہ سب اپنے اپنے کمروں کی طرف گئے تھے، اور جب واپس پلٹے تو پانچوں کے ہاتھوں میں آتشی اسلحہ موجود تھا۔ مسرت جہاں، اماں بھی، بھابیاں اپنی اپنی جگہ لرز کر رہ گئیں۔ اس سے پہلے مسرت جہاں نے اپنے لیے کبھی کسی آنکھ میں نفرت یا غصہ نہیں دیکھا تھا، لیکن اس وقت ہر دیکھنے والی آنکھ انہیں یوں گھور رہی تھی جیسے وہ کوئی بہت حقیر اور اپنے مقام سے گری ہوئی چیز ہو۔ ابا میاں، ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، اس کی زندگی یہیں تک تھی، عارف بھائی نے کہا۔ آپ ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ مسرت جہاں نے جیسے تہیہ کر لیا تھا کہ آج باپ اور بھائیوں کے ضبط کی انتہا دیکھ کر دم لیں گی۔ بکواس بند کرو، تمہاری شے پر وہ یہاں تک آیا تھا، تم نے کیا سمجھا تھا ہم سب مرے ہوئے ہیں یا ہم نے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن رکھی ہیں؟ اظہر بھائی مشتعل لہجے میں بولے۔ اظہر، عارف، بابر، اندر رکھاؤ یہ پستول اور بندوقیں، ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ ابا میاں، اس کے بعد کون سے وقت کے منتظر ہیں آپ؟ اس شخص کی ہر آتی جاتی سانس اب ہم پر بار ہے۔ بابر بھائی جیسے سرد مزاج شخص کا اشتعال بھی دیدنی تھا۔ شبیر حسین شاہ کے روکنے پر بھی وہ نہیں روک رہے تھے۔ ابا میاں، غلطی میری ہے تو سزا بھی مجھے ہی ملنی چاہیے، مسرت جہاں نے کہا۔ ٹھیک کہا تم نے، ذلت کا بیج تو تم نے بویا ہے، تمہیں پہلے کاٹ کر پھینکنا چاہیے۔ عارف بھائی نے ریوالور اس پر تان لیا۔ اماں بھی کی سانسیں حلق میں اٹک گئیں۔ یا الہی، یہ میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ میری روح میں اتنا سکون نہیں ہے میرے مولا جو اس طوفان کا سامنا کر سکے۔ تو معاف کر دے ہمیں اللہ، ہم اس آزمائش کے قابل تو نہیں ہیں۔ ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ عارف، کیا کر رہے ہو؟ بابر نے عارف بھائی کا پستول والا ہاتھ نیچے کیا۔ پہلے اس کی سانسوں کی ڈور کٹنی چاہیے جس نے ہماری عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ وہ پانچوں ہتھیار لے کر گھر سے باہر جانے لگے۔ مسرت جہاں اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر اس عالم میں وہ ان کے ہاتھ لگ گیا تو یقیناً اس دن کا ڈوبتا سورج اسے بھی اپنے ساتھ اندھیروں میں لے جائے گا۔ انہوں نے اپنا دوپٹہ اتار کر بھائیوں کے پیروں میں رکھ دیا۔ اماں بی کی روح لرز گئی۔ بھائی رک جائیں آپ سب، معاف کر دیں اسے، آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ آئندہ کی کس نے دیکھی ہے؟ آئندہ ایسا تب ہی ہوگا نا جب تم اس گھر کی دہلیز سے باہر پاؤں رکھو گی، سرد لہجے میں کہہ کر عارف بھائی آگے بڑھے۔ سفید براق دوپٹے پر پانچوں بھائیوں کے نقش قدم ثبت ہو گئے۔ شبیر حسین شاہ نے دوبارہ انہیں روکنے کو کہا لیکن وہ پانچوں سنی انسنی کر کے آگے بڑھ گئے۔ مسرت جہاں نے جھک کر مٹی میں لتھڑا ہوا آنچل اٹھایا اور کسی قیمتی صحیفے کی طرح اپنے سینے سے لگا لیا۔ کسی کی طرف دیکھے بغیر وہ بہت خاموشی سے جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گئیں۔ شبیر حسین شاہ نے اماں بی کے متفکر چہرے کو ایک نظر دیکھا اور بوجھل قدم اٹھاتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ ان کے بیٹوں نے ان کا کہا نہیں مانا تھا۔ ان کے روکنے پر وہ رکے نہیں تھے۔ غیرت و ناموس پر آنچ آ جائے تو انسان ضبط نہیں کر سکتا۔ وہ پانچوں بھی اسی جوش میں گھر سے نکلے تھے کہ فرجاد کو موت کی نیند سلا دیں، جس کی وجہ سے پہلی بار ان کی بہن نے سر اٹھا کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ابا میاں سے اور بھائیوں سے بات کی تھی۔
اعتراف کیا تھا کہ یہ سب کچھ اسی کی ایما پر ہوا ہے، پھر وہ اسے کس طرح چھوڑ دیتے؟ شبیر حسین شاہ نے ان کے جانے کے بعد سے اپنے کمرے میں بند تھے۔ اماں بی کے بار بار دروازہ بجانے پر بھی انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ گھر بھر پر سکوت مرگ طاری تھا، جیسے اتنی وسیع و عریض حویلی ویران اور آسیب زدہ ہو۔ کوئی کھٹکا، کوئی صدا نہیں تھی۔ رات کا کھانا تیار تھا لیکن کسی نے روٹی کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ اماں بھی دوسرے کمرے میں سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ ماضی کا ورق ان کے سامنے تھا، کہیں کوئی کوتاہی ہی نہیں کی تھی انہوں نے، کسی معاملے میں بھی کوئی کچی ان سے سرزد نہیں ہوئی تھی۔ پھر مسرت جہاں کی تربیت میں ان سے کہاں غلطی ہوئی، کہاں کمی ہوئی؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھیں۔ انہیں شبیر شاہ کی طرف سے بھی فکر لاحق تھی۔ رات ہو چکی تھی اور انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ ادھر مسرت جہاں سامنے بیڈ پر دوپٹہ پھیلائے اس پر بنے جوتوں کے نشانات دیکھ رہی تھی۔ آج سے پہلے تک بڑا یقین تھا انہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہیں، بھائیوں کی لاڈلی ہیں، لیکن جس طرح ان کے دوپٹے کو پیروں تلے روند کر ان کے بھائیوں نے ان کے مان کو کرچی کرچی کیا تھا، اس سے ان کا دل بھر آیا تھا۔ ذہن میں اپنے گھر کے مکینوں کے خلاف سوچیں ابھرنے لگی تھیں۔ یہ محبت بھرے چہرے کس قدر منافق ہیں، زندگی بھر کا ڈھونگ رچاتے رہتے ہیں اور آخرکار سود سمیت یہ محبت واپس لے لیتے ہیں۔ کیا ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اولاد کی خوشی سے کوئی سروکار ہی نہ ہو، جنہیں اپنی ذات صرف اپنی خوشی عزیز ہو اور بس؟ کیا بھائی ایسے ہوتے ہیں جنہیں بہنوں کا مان توڑتے ہوئے ایک پل کو بھی احساس نہ ہو؟ انسان ہیں یہ جو اپنے سوا ہر ایک کو حقیر سمجھتے ہیں۔ کیا یہ انسان کہلانے کے لائق ہیں؟ ایسی کون سی بڑی غلطی کر دی تھی؟ اس نے محض رشتہ ہی تو مانگا تھا۔ کیا یہ اتنی بڑی خطا ہے جس کی سزا موت ہو؟ مسرت جہاں جوں جوں سوچ رہی تھیں، ویسے ہی ان کے دل میں اپنے گھر کے افراد کے لیے نفرت پیدا ہو رہی تھی۔ انہیں اپنے بھائی انسان نما حیوان دکھائی دے رہے تھے جو ان کی محبت کو قتل کرنے کے در پہ تھے، جنہیں ایک انسان کی زندگی سے صرف اس لیے بیر ہو گیا تھا کہ اس کے ہونٹوں پر ان کی بہن کا نام آ گیا تھا۔ ان کے دماغ میں سوچوں کا لاوا سا پکنے لگا۔ رات کا پہلا پہر تھا لیکن کسی نے ان کے دروازے پر آ کر ان سے کسی قسم کی بات کرنا گوارا نہیں سمجھی تھی۔ کسی ناسور کی طرح کاٹ کر انہیں پھینک دیا گیا تھا، اور جب وہ جسم سے الگ ہو چکی تھی تو پھر اس جسم کا دکھ، اس کا درد بھی انہیں محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ یوں ہی سوچوں میں گم بیٹھی تھی۔ جب ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، انہوں نے دیوار گیر گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ 11:30 بج رہے تھے۔ دوسری گھنٹی پر انہوں نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو مسرت یہ تم ہو نا؟ بے قرار لہجے میں سوال کیا گیا۔ مسرت جہاں کی سماعت کو یقین ہی نہ آیا۔ فرجاد آپ؟ وہ بس اتنا کہہ سکیں۔ ہاں مسرت، میں ہی ہوں۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ یہ سوال تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے، مجھے کیا ہونا ہے، ٹھیک ہوں میں۔ مسرت، تمہارے ابا میاں کے سامنے دامن سوال دراز کرنے کی جرت بہت مہنگی پڑی مجھے۔ اس کا آزردہ لہجہ مسرت جہاں کو بھی دکھی کر گیا۔ میں بہت کم حیثیت سہی مسرت جہاں، لیکن اتنی حیثیت ضرور رکھتا ہوں کہ تمہیں زندگی کی ہر خوشی دے سکوں۔ فرجاد، یہ آپ مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے کب تقاضا کیا ہے خوشیوں کا؟ میں تو صرف آپ کی محبت پا کر ہی بہت خوش تھی، مسرت جہاں دھیمے لہجے میں بولی۔ لیکن تمہارے ابا میاں کو تمہارے لیے اعلیٰ نسب، خاندانی اور دولت مند شخص کا رشتہ چاہیے، اور یہ تینوں چیزیں میرے پاس نہیں۔ انہوں نے بہت حقیر سمجھا مجھے۔ شاید دولت ہی ان کے نزدیک واحد معیار ہے انسان کو پرکھنے کا۔ فرجاد کا لہجہ بکھرا ہوا تھا۔ یقیناً جو سلوک اس کے ساتھ کیا گیا تھا وہ کم از کم اس کا مستحق تو نہیں تھا۔ اب کیا سوچا ہے آپ نے؟ مسرت جہاں بے چینی سے بولی۔ مسرت، تمہاری محبت سے دستبردار ہونا میرے لیے موت سے بھی بدتر ہے۔ مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے جس میں تمہاری محبت، تمہارا ساتھ نہ ہو۔ زندگی نے ہر بار مجھ سے دھوکہ کیا، ہر بار خوشی میرے دروازے پر دستک دے کر لوٹ گئی۔ کیا میرا دل صرف دستکیں سننے کے لیے ہے؟ کیا مجھے خوشیوں کی آرزو نہیں؟ اور اس بار میں نے سوچ لیا ہے، اس خوشی کو واپس پلٹنے نہیں دوں گا۔ تمہیں مجھ سے جدا کرنے کے لیے تقدیر کو بھی دانتوں پسینے آ جائیں گے۔ فرجاد کے لہجے میں جذبوں کی سچائی اور مسرت جہاں کو پانے کی تڑپ تھی، اور وہ تو جیسے پگھل رہی تھیں۔ جذبوں کی تیز آنچ ان کے وجود کو جلا کر خاکستر کر رہی تھی۔ اس ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے شخص کی محبت اتنی طاقتور ہو گئی کہ خون کے رشتوں کی صداقت پر غالب آ گئی۔ فرجاد، میں بھی آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آپ جو کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ بس مجھ سے جدا مت ہوئیے گا، مجھے یوں راستے میں مت چھوڑیے گا۔ مسرت، 100 عیب ہوں گے مجھ میں، مگر یہ ہرگز نہ سوچنا کہ کبھی تمہیں راہ میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔
مجھے تمہارا ساتھ چاہیے زندگی بھر کے لیے۔ تم ملی ہو تو زندگی مجھے زندگی لگنے لگی ہے، وگرنہ صرف سانس لیتا تھا، میں زندگی تو نہیں جیتا تھا۔ ہر آنے جانے والی سانس دل کو اذیت دیتی تھی، لیکن اب مجھے جینا اچھا لگتا ہے، تمہارے سنگ، تمہارے لیے۔ لفظوں کی ٹھنڈی پھوہار مسرت جہاں کے محبت بھرے دل کو بھگو رہی تھی، انہیں ہر ذہنی اذیت و کوفت بھول گئی، ایک طمانیت رگو پے میں دوڑ گئی۔ جب ایک محبت کرنے والا اپنی محبت کی تمام تر شدتیں ان پر لٹا رہا تھا، ان کے بغیر جو ایک پل جینے کا روادار نہیں تھا، تو پھر انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ ان کی آنکھوں کے سبزے پر خوابوں کی شبنم گرنے لگی۔ مسرت، سیدھا راستہ اپنا کر تمہارے گھر والوں کے سامنے دامن سوال دراز کیا تھا، لیکن بدلے میں سوائے تحقیر کے اور کچھ نہ ملا۔ اگر کوئی امید ہوتی تو شاید میں بار بار تمہارے در پر دستک دیتا، لیکن وہاں کے در و دیوار پتھر کے ہیں، میری صدا بس صدا با صحرا ہی ثابت ہوگی۔ اگر تم ساتھ دو تو شاید ہماری محبت کو منزل نصیب ہو جائے۔ آپ جو کہیں گے اسی طرح کروں گی، بولیں مجھے کیا کرنا ہے؟ مسرت، تمہیں اپنا گھر، والدین، اپنے خون کے رشتے، ہر آرام، ہر آسائش کو چھوڑ کر میرے ساتھ چلنا ہوگا، دنیا کے اس گوشے میں جہاں تمہارے سامنے صرف میری ذات ہوگی اور میرے لیے صرف تم، جہاں محبتیں تقسیم ہونے کے بجائے صرف ہم دونوں کے بیچ رہیں گی۔ اس گوشے کو ہم اپنی خوابوں میں اپنی آرزوؤں سے سجائیں گے۔ بولو مسرت، ساتھ دو گی نا میرا؟ فرجاد محبت کی تمام تر شدت اپنے لہجے میں سموتے ہوئے بولا۔ مسرت جہاں تو پہلے ہی اس سرزمین، اس گوشے کے سپنے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، میں ساتھ دوں گی آپ کا۔ سوچ لو مسرت، تمہیں ان سب محبتوں سے دستبردار ہونا پڑے گا، صرف میری محبت کے لیے۔ فرجاد، مجھے بے غرض محبت چاہیے، منافقت نہیں۔ ان رشتوں کے نزدیک میری خوشی کی کوئی اہمیت نہیں، اور جب ان کے نزدیک میری ذات کی کوئی حیثیت نہیں تو پھر میں ان رشتوں کو اپنی محبت، اپنی خوشی کی بھیٹ کیوں دوں؟ کس کی خاطر زندگی کو اپنے لیے آزاد بنا لوں؟ ان لوگوں کی خاطر جنہوں نے میری محبت کو تحقیر و تذلیل کا نشانہ بنایا؟ مسرت جہاں جذباتی لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے مسرت، میں 2 دن بعد فون کروں گا، تم ان 48 گھنٹوں میں خوب سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں یہ محبتیں رلائیں۔ تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکوں گا میں، مجھے تمہاری خوشی عزیز تر ہے، اور تمہارا ہر فیصلہ دل و جان سے قبول۔ اگر قدم روک لو گی تب بھی تمہیں مورود الزام نہیں ٹھہراؤں گا، اور اگر ساتھ چل پڑو گی تو اس یقین کو تمہارے ہمراہ کر دوں گا کہ منزل پر پہنچ کر تمہیں کبھی اپنی مسافت کے رائے گاہ جانے کا افسوس یا پچھتاوا نہ ہو۔ فرجاد پر یقین لہجے میں بولا، اور ہاں یہ بتاؤ کل کالج آ رہی ہو؟ نہیں، کالج آنے پر پابندی لگ چکی ہے، میں اپنے گھر کی دہلیز سے باہر پاؤں نہیں رکھ سکتی۔ ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہی روایتی رشتے، وہی روایتی رویے، وہ زہر خند لہجے میں بولا۔ تم پریشان مت ہونا مسرت، اپنا خیال رکھنا یہ سوچ کر کہ تم میری امانت ہو۔ 2 دن بعد فون پر بات کروں گا۔ 1 منٹ فرجاد، آپ کل کالج مت جائیے گا۔ مسرت جہاں کو جیسے کچھ یاد آ گیا۔ کیوں؟ بھائی بہت غصے میں ہیں، آپ کے پیچھے نکلے تھے گھر سے مسلح ہو کر، شکر ہے آپ ملے نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ سکون سے نہیں بیٹھیں گے، آپ کی تلاش میں کالج ضرور جائیں گے۔ تو پھر یہ کہ اس اشتعال کی کیفیت میں آپ کا اور ان کا سامنا کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ یعنی تمہارا خیال ہے کہ تمہارے وہ گھبرو جوان بھائی مجھے قتل کر دیں گے؟ فرجاد طنزیہ لہجے میں بولا۔ مسرت جہاں اشتعال میرے اندر بھی ہے، لیکن میں ہمیشہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتا ہوں۔ میں کالج ضرور جاؤں گا، دیکھوں تو صحیح کتنا دم ہے ان میں۔ نہیں فرجاد، ضد مت کریں، آپ کو اپنی محبت کی قسم، آپ کالج نہیں جائیں گے۔ وہ ملتجی انداز میں بولی کہ جانتی تھیں نازک دھاگے کے دونوں سروں کو طاقت سے کھینچنے کا نتیجہ ہمیشہ دھاگے کا ٹوٹنا ہوتا ہے، نقصان بھائیوں کا ہوتا یا فرجاد کا۔ اس کے لیے تو دونوں ہی کی اہمیت تھی۔ بے شک وہ ان سب کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی تھی، لیکن ان کی جان تو نہیں لینا چاہتی تھی۔ وہ سب زندہ رہیں، بس وہ ان کے درمیان سے نکل کر اپنی الگ دنیا بسانا چاہتی تھیں۔ مسرت، پہلے قدم پر ہی محبت کی بیڑیاں ڈال دیں تم نے میرے پیروں میں۔ چلو ٹھیک ہے، نہیں جاؤں گا۔ فرجاد نے مسرت جہاں کی بات مان لی۔ پھر چند منٹ باتیں کر کے انہوں نے فون بند کر دیا۔ یہ شخص انہیں اتنا عزیز ہو گیا تھا کہ اس سے دوری کا سوچ کر بھی انہیں زیادہ ملال نہیں ہوتا تھا۔ البتہ اس کی باتوں سے اپنی مرضی کے معنی کشید کر کے وہ بہت پرسکون اور مطمئن ہو گئی تھی۔
2 دن بعد جب وہ دوبارہ انہیں فون کرے گا تو کس قدر خوش ہوگا جب وہ اسے یہ بتائیں گی کہ وہ اپنے گزشتہ فیصلے پر قائم ہیں، وہ اس کے گھر کی چاندنی بننے کو تیار ہیں، اور تصور میں خوشیوں سے بھرا اس کا روشن چہرہ دیکھ کر وہ بھی مسکرا دیں۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک رومانوی اردو کہانی جس کا نام ہے اسیر موسم ہجراں۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 11 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آریان پکنک سے واپسی کے بعد سے کچھ خاموش ہو گئی تھی۔ پہلے اسے یہ خدشہ رہتا تھا کہ اگر اصلیت کا پتہ اس گھر کے مکینوں کو لگ گیا تو وہ اس کا وجود ایک پل کو بھی برداشت نہیں کریں گے، لیکن اب اسے ایک مضبوط سپورٹ مل چکی تھی۔ فواد شاہ اس گھر کے معتبر ناموں میں سے ایک تھا۔ وہ اس کے بارے میں سب کچھ جان چکے تھے، اور حیرت کی بات یہ کہ سب کچھ جاننے کے بعد ان کا رویہ اس کے ساتھ پہلے سے کہیں زیادہ نرم ہو گیا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ اس کا خیال رکھنے لگے تھے، لیکن اب اس کی سوچیں ہر لمحہ ایک خوف، ایک ڈر کے زیر اثر رہنے لگی تھیں۔ ستارہ بیگم کے ہاتھوں کی پہنچ اس کی گردن تک ہو گئی تھی، اور کسی بھی لمحے وہ دوبارہ ان پتھروں کے بیچ محبوس ہو سکتی تھی جن سے بچانے کی خاطر اس کی ماں اور گھنگرو بابا نے بہت سی تکلیفیں سہی تھیں۔ کیا فواد اسے ان لوگوں سے بچا سکتے ہیں؟ کیا ان کے گھر کے در و دیوار اتنے مضبوط ہیں کہ وہ درندوں سے چھپ کر یہاں پناہ لے سکے؟ وہ خود سے سوچتی اور الجھتی رہتی۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اس جگہ واپس جاتی جہاں سے وہ آئی تھی۔ ستارہ بیگم سے بھی وہ اچھی طرح واقف تھی۔ بڑے بڑے عہدیداروں، پولیس والوں کو اس نے ستارہ بیگم کے چرنوں میں ماتھا ٹیکتے دیکھا تھا۔ اسے گر آتا تھا مخالف ہواؤں کو اپنے حق میں کرنے کا، اور اس بار جو زخم اسے آریان کے فرار نے لگایا تھا وہ چوٹ کھائی ہوئی ناگن کی طرح غیظ و غضب میں ہوگی، اور اس کی سوچیں بہک کر ماں پر جا ٹکتی تھیں۔ لاکھ دامن بچانے کے باوجود کوئی نہ کوئی بات اسے اس کا ماضی یاد دلا دیتی تھی۔ وہ دوسرے بچوں پر ممتا لٹاتی ماؤں کو دیکھ کر نگاہوں کا زاویہ بدل لیتی کہ مبادا اس کی حرمہ نصیبی کا سایہ ان پر نہ پڑ جائے۔ اس کی خاموشی اور داد رسی دور کرنے کو انیکا اور روبیہ سو جتن کرتی رہتیں۔ وہ ان کے خلوص اور محبت کے زیر بار تھی، اور ان کی تسلی کی خاطر ہنستی مسکراتی رہتی تھی، لیکن دل کا خوف جوں کا توں تھا۔ گھر کے سبھی لوگ کسی دعوت میں شریک تھے۔ آریان اصرار کے باوجود نہیں گئی تھی کہ گیدرنگ سے اس کا دل گھبراتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اسے اپنی شخصیت کے بارے میں یا اپنے ماضی کے متعلق کوئی احساس کمتری تھا۔ وہ باشعور لڑکی تھی اور اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کا ماضی جو بھی تھا اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا جس پر اسے شرمسار ہونا پڑتا، لیکن بہت سارے لوگوں کے بیچ میں جانا اسے پسند نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے یہی لگتا تھا جیسے یہ لوگ تماش بین ہیں، ایک دوسرے کے دکھوں، ایک دوسرے کے ڈھکے چھپے عیبوں کا اشتہار لگانے والے تماش بین۔ صابرہ اس کے لیے کھانا تیار کر کے اپنے کوارٹر میں چلی گئی تھی۔ مالی فضل اتنے بڑھاپے میں بھی قابل رشک حد تک تندرست تھا اور چاق و چوبند اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ آریان لاؤن میں بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ انیکا کی باتیں یاد کر کے آپ ہی آپ مسکراہٹ اس کے لبوں پر در آئی۔ انیکا اور روبیہ کی دوستی نے کافی حد تک اس کے اندر کا کرب کم کر دیا تھا۔ کس قدر حاضر جواب اور فریش لڑکی ہے، ہر وقت ہنستی مسکراتی، دوسروں کو ہنساتی۔ وہ انیکا کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اچانک فون کی بیل بجنے پر سوچوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ یوں ہی فریش موڈ کے ساتھ اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو۔ سوچوں کا ہلکا سا خوشگوار شائبہ اس کے لہجے میں بھی در آیا تھا۔ بہت چہک رہی ہو، لگتا ہے خوب دل لگ گیا ہے تمہارا۔ کرخت طنزیہ آواز سن کر آریان جیسے سن ہو کر رہ گئی۔ کون؟ بامشکل تمام اس کے حلق سے آواز نکلی۔ خوف کسی عفریت کی طرح اسے نگلنے کو بے چین ہونے لگا۔ ارے رانی، ایسا بھی کیا انجان بننا، نیا آشیانہ بن جائے تو پرانے ٹھکانے بھول جایا کرتے ہیں کیا؟ لہجہ اب بھی طنزیہ اور کسی حد تک تمسخرانہ تھا۔ تم؟ وہ خاموش ہو گئی۔ بالکل ٹھیک پہچانا، ہم وہی ہیں جنہیں پچھلے دنوں دیکھ کر تم بازار سے چھپ کر بھاگ گئی تھی، لیکن دیکھو ہمارے لمبے ہاتھ تمہارے یار کے گریبان تک پہنچ گئے۔ ویسے مرغا بڑا تگڑا پھانسا ہے تم نے، پر رانی جی ہم بھی کچھ ایسے گئے گزرے نہیں، آزما کر تو دیکھتی۔ تم بکواس بند کرو اپنی۔ واہ، تڑی دینے لگ گئی ہو۔ ہاں بھائی، دیوار چین پر بیٹھ کر تو کوئی بھی خود کو عظیم سمجھتا ہے۔ تمہارے ارد گرد شرافت کی بڑی مضبوط دیواریں ہیں،
لیکن شاید تم جانتی نہیں ہو کہ یہی دیواریں بدنامی کا ہلکا سا دھکا بھی نہیں سہ سکیں گی اور ریت کی دیواروں کی طرح ڈھہ جائیں گی۔ دیکھو، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، ان لوگوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ آریان روحانسی ہو چلی تھی۔ خود کو جس قدر بھی مضبوط سمجھ لیتی تھی تو وہ ایک بے کمزور اور بے سہارا لڑکی حالات کی کڑی تمازت میں تنہا جھلسنا اس کا مقدر تھا۔ نہ رانی، رونا مت، ہمارے دل کو تکلیف ہوتی ہے، تم سے ہماری دشمنی کہاں ہے؟ ارے ہم تو دل ہارے بیٹھے ہیں تم پر۔ وہ کمینگی پر اتر آیا تھا۔ آریان جیسے خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ وہ ڈاکٹر، بڑا بھلا سا نام ہے اس کا، بڑی تڑیاں لگا رہا تھا ہمیں کہ خبردار جو آریان کا نام بھی تمہاری گندی زبانوں پر آیا۔ ایک تو یہ بہت بری بات ہے، یہ شریف زادے غصے میں بڑی جلدی آ جاتے ہیں، مجبوراً ہمیں اس پر ہاتھ اٹھانا پڑا۔ بہرحال اگر تم ہمارا ساتھ دو گی اور جس طرح ہم کہیں گے اسی طرح کرو گی تو ہم تمہارے ارد گرد رہنے والے افراد کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور اگر میں ایسا نہ کروں تو… آریان ہر قسم کے امکانات پر غور کرنا چاہتی تھی۔ تو دوسری جانب چند ثانیے خاموشی رہی، پھر وہ گویا ہوا۔ تو رانی جی، اس گھر کی چار دیواری میں آپ کے علاوہ دو اور لال بھی ہم نے چمکتے دمکتے دیکھے ہیں۔ ستارہ بیگم کے کوٹھے پر انگوٹھی میں نگینے کی طرح فٹ ہو جائیں گے۔ ہمارا کیا ہے، 3 کے دام کھڑے کر لیں گے اور کیا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کرو گے۔ دیکھو، تم ایسا مت کرنا، ہم سیاہ نصیبوں کی تو قسمت میں ہی یہ زندگی لکھی ہے۔ ان اجلے لوگوں کو میلی نظر سے بھی مت دیکھنا۔ ٹھیک ہے، میں 2 دن بعد تمہیں بتاؤں گی، لیکن وعدہ کرو تم ایسا کچھ نہیں کرو گے جس سے ان لوگوں کی عزت پر کوئی حرف آئے۔ ارے رانی، بڑا پیار پال لیا چند دنوں میں۔ خیر، ہمیں تو تم چاہیے ہو ہر قیمت پر۔ تم ہماری مان لو، ہم تمہاری مان لیں گے۔ دوسری طرف سے کہہ کر فون بند کر دیا گیا۔ آریان نے ریسیور کو کان سے ہٹا کر یوں گھورا جیسے سامنے وہی شخص کھڑا ہو۔ ہلکا سا کھٹکا ہوا تو وہ تیزی سے ریسیور رکھ کر پلٹی۔ لاؤنج کے دروازے سے فواد اندر آ رہے تھے۔ آریان کا دل دھک سے رہ گیا کہ کہیں خدا نخواستہ انہوں نے اس کی بات سن نہ لی ہو، لیکن ان کے اسپاٹ چہرے سے اسے کسی قسم کا اندازہ نہیں ہوا۔ آریان، آپ نہیں گئیں دعوت پر؟ انہوں نے اپنے کمرے میں جانے کے بجائے لاؤنج میں ہی صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس سے پوچھا، جو دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں چٹکھاتی مضطرب سی دکھائی دے رہی تھی۔ فواد نے بڑے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ ابھی بہت معصوم ہو تم، اندر کے احساسات چھپانے نہیں آتے تمہیں، پھر کیوں خود پر جبر کرتی ہو؟ کھل کر بات کہہ کر مطمئن کیوں نہیں ہو جاتی؟ فواد سوچ رہے تھے، لیکن انہوں نے اس سے کچھ نہیں کہا۔ وہ دراصل مکس گیدرنگ مجھے پسند نہیں، اس نے جیسے رٹا رٹایا جملہ دہرا دیا۔ ان کی آنکھیں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں اور وہ اندر ہی اندر جز بز ہو رہی تھی۔ آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں۔ نہیں تو، ان کے جملے پوچھنے پر وہ گھبرا گئی۔ آریان، میرا خیال ہے گزشتہ چند دنوں میں کم سے کم ہمارے درمیان اتنی دوستی تو ضرور ہو چکی ہے کہ آپ اپنی پریشانی، اپنی کوئی تکلیف بلا جھجک مجھ سے شیئر کر سکیں۔ جی، وہ سر جھکا کر بولی۔ تو پھر وہ بات بتا دیجئے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے۔ آپ کی اضطراری کیفیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ بات معمولی نہیں ہے۔ فواد اسے دھیرے دھیرے اپنے ٹریک پر لا رہے تھے۔ آپ یوں ہی پریشان ہو رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس امی یاد آ جاتی ہیں۔ آریان، آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ اپنے چہرے کے تاثرات نہیں چھپا سکتی۔ امی کے یاد آنے پر آپ اداس ہو سکتی ہیں، پریشان اور خوف زدہ نہیں۔ یا الہی، یہ شخص کیا تاثرات کا پوسٹ مارٹم کرنے لگ جاتا ہے؟ آنکھیں ہیں یا ایکس رے مشین، بندہ کچھ چھپا ہی نہیں سکتا۔ وہ جھنجھلا کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، آپ نہیں بتانا چاہتی تو آپ کی مرضی۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگے۔ 1 منٹ پلیز ٹھہریے۔ آریان کم سے کم ان جیسا ہمدرد کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ابھی ستارہ بیگم کے ایک آدمی کا فون آیا تھا۔ وہ اب مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ میں خاموشی کے ساتھ ان کا کہنا مان لوں اور اسی غلاظت کی دلدل میں واپس چلی جاؤں جہاں سے اپنا آپ بچا کر اتنی اذیتیں کاٹ کر میں یہاں تک پہنچی ہوں۔ وہ سر جھکا کر بولی۔ مثلاً کیا دھمکیاں دے رہے ہیں وہ؟ فواد گہری سنجیدگی سے بولے۔ وہ اس گھر کے مکینوں کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وہ لوگ بہت طاقتور ہیں، بہت وسائل ہیں ان کے پاس۔ پھر آپ نے کیا سوچا؟ فواد بھرپور توجہ سے اس کی بات سننے کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے کو بھی بغور دیکھ رہے تھے۔ میں نے ابھی کچھ نہیں سوچا۔ آریان یہ نہ کہہ سکی کہ اس نے ان کے ہمراہ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔
اس لیے کہ اس خاندان کی عزت اور شرافت پر اس کی وجہ سے کوئی حرف آئے، یہ وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ آریان، ایک بات تو طے ہے کہ اب آپ وہاں نہیں جائیں گی۔ اس گھر میں آنے کے بعد آپ ہماری عزت ہیں، اور ہم اتنی جرت رکھتے ہیں کہ اپنی عزت کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے والے کو اس حال تک پہنچا سکے کہ دوبارہ وہ کسی کی طرف دیکھنے کے قابل ہی نہ رہے۔ سو یہ خوف تو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ باقی رہا یہ سوال کہ وہ بہت طاقتور ہیں اور اس گھر کے مکینوں کو وہ کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچائیں گے، تو یہ بات بھی میں آپ پر واضح کر دوں کہ وہ ایسا کر کے دیکھ لیں، انجام ان کے حق میں کس قدر بھیانک ثابت ہو سکتا ہے یہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ فواد کا ٹھہرا ہوا لہجہ اور مطمئن انداز کسی حد تک آریان کو بھی طمانینت بخش گیا۔ اس کا خوف کہیں دور جا سویا۔ آریان اپنی سوچوں پر خوف کو مسلط نہ ہونے دیں۔ خوف انسان کی شخصیت کو مسخ کر کے رکھ دیتا ہے، اس کے اعتماد کو ختم کر دیتا ہے، اور میں آپ کی شخصیت کو اس کے تمام تر حسن سمیت دیکھنا چاہتا ہوں۔ فواد دھیمے لہجے میں کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئے، اور آریان ان کے کہے الفاظ پر غور کرنے لگی۔ اس شخص کے حوالے سے خواب دیکھنا اب آنکھوں کو بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ عامیانہ اور فضول گفتگو نہیں کرتے تھے، لیکن چند لفظوں کا چناؤ بھی آریان کو بہت جامع محسوس ہو رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے ارد گرد فواد کی محبت کا نادیدہ لیکن اتنا مضبوط حصار تن چکا ہے کہ بیرونی حوادث جسے چھو تو سکتے ہیں لیکن توڑ کر اس تک پہنچ نہیں سکتے۔ وہ اس کے لیے کبھی نہ ٹوٹنے والا حصار بن جاؤں، وہ میری ذات میں رہنے کا فیصلہ تو کرے، اس کی مکمل تفسیر بن چکے تھے، اور آریان نے ان کی ذات میں رہنے کا فیصلہ دل سے کر لیا تھا۔